جی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ دوستوں، آج 14 اپریل 2024 ہے اور کیولن یا کولون شہر آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے ساتھ بون بھی ملا ہوا ہے۔ پہلے یہ کبھی زمانے میں جرمنی کا دارالخلافہ بھی رہا ہے، بون وہاں بیسیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت اس کے سینٹر میں وہ جو مشہور ان کا ایک چرچ ہے جس کو ابھی ہم نے ایک ویڈیو میں جا کے قریب سے دکھایا، پھر یہاں ایک کوئی لگا ہوا ہے ان کا اسپیشل آج کل بیسٹ میوزیکل 10 ٹونی ایوارڈز، تو یہ کوئی چیز پتہ نہیں، میوزک کا پروگرام۔ تو آج ہم یہاں کیولن میں گھومتے گھماتے ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے مسجد جماعت احمدیہ کی، جو مسجد یہاں بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، ہم وہاں چلیں گے۔ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ جرمنی واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس کے لیے خلافت احمدیہ میں جو چوتھے خلیفہ تھے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ، انہوں نے یہ جماعت احمدیہ جرمنی والوں کو ٹارگٹ دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہم یہاں 100 مساجد بنائیں۔ اب وہ جو سکیم 100 مساجد کی وہ چلتی چلتی تقریباً اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بڑا خوبصورت سا منظر ہے دریا کیولن کا، جو مشہور دریا ہے، اس کے کنارے پہ کوئی مارکیٹ لگی ہوئی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اپنا خریداری کر رہے ہیں اور یہاں نظر آ رہا ہے کہ انجوائے کرنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، سنڈے والا دن ہے۔ اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ساتھ وہ بڑی بڑی جو بلڈنگز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، مختلف آفیسز ہوں گے یا مختلف طرح کے دفاتر جو بھی ہے، یا ساتھ سیر کرنے کے لیے لوگ جو ہیں، یہ گرمیوں میں جب یہ پورے پتے گرین نکل آتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا منظر بن جاتا ہے۔ تو مسجد میں بتا رہا تھا کہ یہ خلافت جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ایک نعمت ہے، اس کی ایک نعمت دیکھیں کیا ہے کہ 100 مساجد تعمیر کرنے کا جو ٹارگٹ دیا گیا جماعت احمدیہ کے جو لوگ جرمنی میں بستے ہیں ان کو، وہ اب تقریباً پورا ہونے والا ہے، 90 کے قریب یا 90 سے کچھ زیادہ مکمل ہو چکی ہیں، اور مختلف شہروں کے اندر بڑی بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی بھی اور بڑی بڑی بھی مسجدیں جو تعمیر ہو گئیں۔ جب بھی کوئی بندہ باہر نکلتا ہے فرینکفرٹ سے، مرکز سے دور، تو اس کو یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نماز دل کر رہا ہے مسجد میں یا جمعہ پڑھنا ہے تو وہ جا کے وہاں پڑھ سکتا ہے۔ ابھی یہ بلڈنگیں آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو چل کے آپ کو وہ جو کیولن والی مسجد ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کیسی نظر آتی ہے، کس سائز کی ہے، کتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے اور کس علاقے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ ان 100 مساجد میں سے ایک ہے جس کی جو ہے تجویز یا جس کی خواہش کا اظہار خلیفۃ المسیح رابع نے کیا تھا۔ دریا کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، انسانی نیچر میں یہ چیز ہے کہ موسم جب گرم ہونا شروع ہو جائے اور کسی بھی جگہ پانی کا کاٹ، کوئی جوڑ ہو، جھیل ہو، دریا ہو، کوئی بھی پانی کی بہتی نہر ہو، وہ دیکھ کے انسان کی جو طبیعت ہے وہ اس کو بہل جاتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ کیولن والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے شہر میں اس طرح بڑا دریا ہے جس کے اندر بڑے دور دور سے جو شپ ہیں پورے یورپ سے، وہ یہاں آتے ہیں سواریاں لے کے، لوگ یہاں انجوائے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کیولن کے مختلف جو مناظر ہیں یہ دیکھیں، لوگ کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنا جاگنگ شام کے وقت، پھر یہ جو ٹریفک ہے اوپر پل کے ذریعے اس کو رواں دواں رکھا گیا ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ وہ جس طرح میں کہیں بھی کسی بھی علاقے میں جاؤں تو مجھے پتہ ہو کہ یہاں مسجد ہے، ان مساجد کا ایک حصہ جو 100 مساجد سکیم ہے جرمنی میں خلافت کی برکت سے جو جاری ہوئی، وہ پھر میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ احباب تک پہنچاؤں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ مسجدیں دیکھیں، اور وہاں کیسے عموماً لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ساتھ میرا خیال ہے اگر دنیاوی چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر اللہ کا گھر بھی دیکھ لینا چاہیے، اور لوگوں تک اگر یہ خبر پہنچتی ہے کہ کیسے پہنچتے ہیں کیسا ہے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے۔ یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت سا گھر کسی نے تعمیر کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت بالکونیاں خاص طور پہ، اور ساتھ پھر جب وہ پھول وغیرہ آ جاتے ہیں شامل، اور یہ کوئی عمارت لگتا ہے ابھی تک تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔
Nach 300 Metern links halten und weiter auf an der Schanz. بڑے خوبصورت قسم کے فلیٹس ہیں, ابھی بھی اوپر کام ہو رہا ہے. قریب سے بھی اگر دیکھیں بہرحال Links halten und weiter auf an der Schanz, dann weiter auf Boltensternstraße. Weiter folgen. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے یہ نیویگیشن کے ذریعے انسان کو کتنی بڑی سہولت سے نواز دیا ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے, کسی ایک ایسی جگہ پہ گیا ہے دوسرے شہر میں جہاں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, صرف نیویگیشن میں ڈال دے تو وہ نیویگیشن خود بخود آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنا دنیاوی کھیل تماشا اور فن کی چیزیں ڈھونڈتا ہے, کوئی انسان, کئی مسلمان ایسے ہیں جو مساجد ڈھونڈتے ہیں, یا وہ اپنے جو سینٹر ڈھونڈتے ہیں جہاں جا کے وہ کوئی لائبریری سے مطالعہ کر سکیں, یا اپنے کوئی مسلمان بھائیوں کو ملیں. کیولن شہر کے مناظر آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ رہائشیں ہیں ان کی, اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ دریا تھا کیولن کا, ابھی وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا, پھر آپ نے ڈوم ایک ویڈیو میں دیکھا. ابھی ہم مسجد جو ہے یہاں اپنی جماعت احمدیہ, پہلے ہم نے ترکیوں کی مسجد بھی دیکھی ایک ویڈیو میں, کافی بڑی اسات ان کا سینٹر اور بڑا کمال قسم کا وہ سٹرکچر ہے جب آپ دیکھتے ہیں. نماز بھی وہاں پڑھنے کا موقع ملا. ابھی ہم جائیں گے اپنی جماعت احمدیہ کی جو مسجد بنی ہوئی ہے, جو 100 مساجد کا ایک حصہ ہے. یہ شام کے وقت آپ دیکھیں بڑا خوبصورت سہانا سا موسم ہے, اور یہ جو Nach 400 Metern links abbiegen auf Friedrich-Karl-Straße. بڑا خوبصورت سا منظر پیش کر رہے ہیں. مسجد کی طرف جاتے ہوئے جو رستے کے نظارے ہیں, میں نے کہا یہ بھی دوستوں تک پہنچا دیے جائیں تاکہ کچھ آئیڈیا ہو جائے کیولن شہر کے اندر یہ جو سڑکیں ہیں کیسی خوبصورت ہیں, ان کے سائڈوں پہ جو درخت ہیں یہ بھی بڑا زبردست منظر پیش کر رہے ہیں. میں نے Links abbiegen auf Friedrich-Karl-Straße, dann weiter geradeaus auf Friedrich-Karl-Straße. یہاں کوئی غالباً بسوں کا جنکشن نظر آ رہا ہے, اس کو وہ جو بسیں آتی ہیں شہر میں چلتی ہیں. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Eichhornstraße. ابھی میرا خیال ہے کہ ہم مسجد کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں مسجدوں کا, بسوں کا یہ پورا ہب ہے, یہاں بے شمار بسیں کھڑی ہیں میرا خیال پورے. پھر یہاں پٹرول پمپ ہے, اور ادھر سے جب ہم آگے جائیں گے شاید یہاں قریب ہی وہ مسجد آنے والے ہیں. باہر رونق سڑک یہاں سے گزر رہی ہے, بیچ میں ٹرین کی پٹڑی بھی ہے جو شہر کے اندر وہ جو ٹرام چلتی ہے, یو بان بھی انڈر گراؤنڈ بھی ہو جاتی ہے, اوپر بھی چلتی ہے. میرا اس سے پھر قریب یہ جو سٹاپ ہوگا یہ مسجد قریب کا ہوگا. ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. سنڈے والے دن بھی بڑی رونق ہے, بڑی بار رونق علاقے میں. مسجد سامنے یہ چرچ غالباً نظر آ رہا ہے, تو اس کے بالکل جب ہم ادھر Rechts abbiegen auf Eichhornstraße, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. زبردست علاقہ ہے اور کافی سہولت والا علاقہ ہے جہاں سٹاپ وغیرہ. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. میرا خیال ہے شاید یہی مسجد ہے. اب ہم اس کے اندر گاڑی لے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ جو شہر کے انتظامیہ ہے انہوں نے غالباً بلڈنگ کے اوپر منارہ بنانے کی اجازت نہیں دی. بیت النصیر اس کے اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہے. اس مسجد کا افتتاح حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ اپنے عزیز نے 12 جون 2011 کو فرمایا, اور مینار کی تعمیر کے بعد اس کو 100 مساجد کی اسکیم میں شامل کیا گیا. 2011 سے لے کر 13 سال ہو گئے اس کو. اور یہ منارہ کیوں بنایا گیا یہاں کہ اگر ان لوگوں نے شاید یہ جو ساتھ وہ گھر رہائش کوئی بنی ہوئی تھی پہلے, اور یہ بلڈنگ جو ہے اس کو مسجد کی شکل میں تعمیر ڈال دیا گیا ہے, اس وجہ سے منارہ بعد میں بنا کے یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے وہ سارے یہاں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. تو اب اندر چلتے ہیں مسجد میں. یہ انٹری ہے, اوپر چل کے دیکھتے ہیں. مسجد کے بالکل اندر داخل ہو گیا. ان کے مربی ہاؤسز بھی ساتھ ہیں, کوئی غالباً آفس بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی کافی کھلا روم ہے یہاں, اور باقی 2 حصے, اور یہ اوپر والا بھی ایک حصہ. اجلاسات وغیرہ ہونے ہوں
جماعتی مقامی پروگرام تو یہاں ہو سکتے ہیں. جو سڑک کے اوپر مین دروازہ کھلتا ہے مسجد کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ اپنا یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ نیچے ہے اور ایک حصہ اوپر ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے بیت الناصر موشے، بیت النصر موشے. یہ والا حصہ لجنہ کے لیے ہے، MTA کے لیے جو دفتر ہے. ماشاءاللہ کھلا، معاشروں صاف ستھرا.